الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على نبيه ورسوله محمد بشير ونذير وعلى آله الطيبين وصحابه الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله صدق الله مولانا العظيم بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله صلوا عليه وآله صلوا عليه وآله يا عزيز من كل العزيز يا عزيز من كل العزيز يا عزيز من كل العزيز سمیر روشن السماء روشن سے نور محمد جہاں روشن اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ کتب فرید حق فرید یا فرید حق فرید یا فرید درود و سلام بابا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلک وصحابک یا حبیب اللہ محبت سے پڑھیے صلاة ماشاءاللہ تعالیٰ آپ نے بڑے خوبصورت حسن انداز میں مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی پاک بارگاہ میں درود و سلام عرض کیا احباب دی وقار کہ وہ عبادت ہے جسے اللہ کسی حال میں رد نہیں کرتا سبحان اللہ اس کی وجہ ایک تو اس کے محبوب کی تعریف کر دی گئی اور مین بات جو ہے اصل وجہ ہے کہ یہ وہ عبادت ہے ہر عبادت میں انسان اپنا آپ آگے رکھتا ہے یہ وہ عبادت ہے جس میں سے انسان خود کو نکال کے سارا کام اللہ کی جگہ کر دیتا ہے اللہم صلی علی بندہ اس میں کہیں موجود ہی نہیں پڑھنے والا کہیں موجود ہی نہیں ہے نماز پڑھو تو نماز کے بعد لگتا ہے میں نے نماز پڑھی اپنے لیے پڑھی زکوٰۃ دو تو لگتا ہے میں نے اپنا مال پاک کیا حج کرنے جاؤ تو محسوس ہوتا ہے کہ میں اللہ کے گھر کا طواف کر آیا دیکھ آیا لیکن درود پاک ایسی عبادت ہے باقی تمام عبادت رب چاہے قبول کرے نہ کرے اس کی مرضی ہے اور بالخصوص جس میں بندے کی اپنی ذات آگے اور رب اسے تو قبول کرتا ہی نہیں ہے جو اخلاص سے خالی ہے رب کو وہ چاہیے نہیں رب اسی عبادت کو قبول کرتا ہے جس میں سے انسان خود کو نکال کے اللہ کی بارگاہ میں پیش کر کے کہتا ہے باری تعالیٰ تو جان یہ عبادت جان درود پاک بھی اسی طرح کی عبادت ہے بندہ اللہ کی پاک بارگاہ میں عرض کرتا ہے اللہ تو میرے محبوب کریم علیہ السلام کی ذات پہ درود بھیج اس لیے محبت سے پڑھیں کیونکہ اس عبادت کی قبولیت میں شک نہیں ہے مسلمان پڑھے تب بھی شرف قبولیت کے مقام کو پہنچتی ہے درجات علیحدہ لاتا ہے غیر مذہب پڑھے تب بھی اس کو اللہ ثواب کو دیتا ہی ہے اس لیے محبت سے پڑھیں صلی اللہ علیہ سارے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ
علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ چل کے جران کے لائی بیٹھے دیوانے حضور دے اللہ انہاں تانوں سلامت رکھے انہاں زباناں نوں سلامت رکھے جنہ ذکر مصطفیٰ سن کے اللہ دی پاکی بیان کیتی ہے لوگوں یاد رکھنا جنہ ذکر خدا بھی ذکر مصطفیٰ شامل کیتا ہے جا ذکر مصطفیٰ بھی ذکر خدا شامل کرے وہ دیتے خدا بھی راضی ہو جاندے وہ دیتے مصطفیٰ بھی راضی ہو جاندے رل کے جران کے لائی بیٹھے دیوانے حضور دے رل کے جران کے لائی بیٹھے دیوانے حضور دے آقا دا ملاد سجائی بیٹھے دیوانے حضور دے سونے دا ملاد کرائی بیٹھے دیوانے حضور دے سونا نہیں ٹھکراون والا ہے بس ایتھے آون والا سونا نہیں ٹھکراون والا ہے بس ایتھے آون والا ہے بس ایتھے جڑا اڈیک لے کے بیٹھا بولے ہے بس ایتھے آون والا ہے بس ایتھے آون والا سونا نہیں ٹھکراون والا ہے بس ایتھے آون والا راواں چ اکھیاں بچھائی بیٹھے دیوانے حضور دے راواں وچ پلکا بچھائی بیٹھے دیوانے حضور دے آقا دا ملاد سجائی بیٹھے دیوانے ایک کیوں دے جب یہ ثانی شریف شروع ہونا لائے تھے میرے مرشد کریم دا عرص ہونا لائے اس واسطے میں مرشد کریم دی پاک بارگاہ جو سلام پیش کرنا چاہنا حضور غوث آدم دے وسیلے دے نال تو چلو سنائیں جی اکیوں دے میلاد دا صدیقہ دوجا شاہ بغداد دا صدقہ ولیوں کا نوکر ہاتھ کھڑا کر کے بولے سبحان اللہ اکیوں دے میلاد دا صدیقہ دوجا شاہ بغداد دا صدیقہ دوجا شاہ بغداد دا صدقہ جنتا بھی نامے لکھائی بیٹھے دیوانے حضور دے جنتا بھی نامے لوائی بیٹھے دیوانے حضور دے آقا دا ملاد سجائی بیٹھے دیوانے حضور رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت حمد باری تعالیٰ درود پاک اور نعت پاک بحضور سرور کائنات فخر موجودات سرور انبیاء محبوب رب اولا احمد و اقبا جناب حضرت محمد مصطفیٰ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی پاک بارگاہ میں عرض کرنے کے بعد معزز و محترم حاضرین و سامعین، بالخصوص علماء کرام، نعت خوانان شیر لسان، اشاق مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، تمام کو محبت و عقیدت و احترام کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ماشاءاللہ تعالی محفل پاک کی زینت بنے حضور قبلہ پیر طریقت راہبر شریعت پیر سید راشد محمود صاحب دامت برکاتہ القدسیہ اور محفل پاک کو رونق بخش رہے ہیں میرے استاد محترم حضور قبلہ مفتی اعظم مفتی اختر حسین نوی صاحب سیدہ مجدہ، اور جناب میرے استاد محترم حضور قبلہ مفتی منور حسین صاحب دامت برکاتہ العالیہ، دیگر اور بھی علماء بھی تشریف فرما ہیں، نقباء بھی تشریف فرما ہیں، خطباء بھی تشریف فرما ہیں، تمام ہی اپنی اپنی جگہ پہ عزتوں کے لائق ہیں۔ اللہ ان کا سایہ کا دے سلامت رکھے، اللہ ان کو آباد رکھے، آمین یا رب العالمین۔ احباب دی وقار، مجھ سے پہلے آپ نے مختلف انداز میں مختلف لوگوں سے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر سنا۔ مجھے حکم ہوا میں بھی اپنے مقررہ وقت سے شاید 1-2 منٹ لیٹ تھا، لیکن میں پہنچ گیا الحمدللہ۔ سفر ہوتا ہے اس لیے بندے کو تھوڑا ٹائم لگ جاتا ہے، کبھی بندہ پہلے آ گیا، کبھی تھوڑی لیٹ ہو گئی، لیکن اکثر اوقات ہوتی لیٹ ہی ہے۔ خیر ایسی کوئی بات نہیں، جہاں اتنے سارے دن سال کے پورے بستر پہ سو کے گزر جائیں، اگر ایک رات ذکر مصطفیٰ میں گزر جائے کچھ نہیں ہوتا۔ جو رات ذکر مصطفیٰ میں گزر جائے نا، ہمارا ایمان اور یقین ہے قبر کی رات اسی رات کے وسیلے سے آسان ہو جائے۔ اس لیے ایسی کوئی جلدی نہیں ہے، جب آ گئے ہیں حضور نے بلا لیا ہے، پھر اتنی جلدی کیا ہے؟ اللہ کو ہاں کسی کی دنیا دار کی، کسی اپنے رہبر کی، کسی رہنما کی باتیں شروع کر دو، ضرورت نہیں ہے سننے کی، بے شک اٹھ کے چلے جاؤ، لیکن ذکر مصطفیٰ چل رہا ہو پھر سانس بھی دھیمے لہجے میں لو، کہیں سانس لیتے ہوئے کہیں بے ادبی ہی نہ ہو جائے۔ اللہ اس بزم کو انجمن مہریہ لسانیہ غوثیہ شہید چوک، اللہ ان کو سلامت و آباد رکھے، جنہوں نے پچھلے سال کی طرح خوبصورت محفل پاک کا اہتمام کیا۔ کافی سال اس میں قرآنیہ اس میں ان کی غیر حاضری رہی، پتہ نہیں کیا وجہ تھی کہ یہ محفل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مارکیٹ پہلے سجاتے تھے، وہ نہ سجا پائے، لیکن دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کو اور ان کی نسلوں کو بھی مصطفیٰ کا ذکر سننے سنانے سجانے کا موقع عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ احباب دی وقار، میرے استاد قبلہ بہت خوبصورت گفتگو فرما رہے تھے، قبلہ مفتی منور صاحب بھی، قبلہ اختر صاحب بھی، تو میں ان کی گفتگو کے بعد میں کیا بیان کر سکتا ہوں، لیکن میں نوکر ہوں تو نوکر کا کام ہے نوکری پیش کرنا، وہ میں پیش کرتا ہوں، محبت سے سماعت فرمائیے گا۔ موضوع تو بڑا وسیع تھا، لیکن میں اختصار کے ساتھ آپ کی حسین سماعتوں تک پہنچاتا ہوں، جیسے جیسے سمجھ آپ تک آ جائے۔ آواز تو بھی آ رہی ہے، سمجھ لیٹ آتی ہے، جیسے جیسے سمجھ آپ تک آ جائے ویسے ویسے بولتے جائیے سبحان اللہ۔ اللہ آپ کو آباد و شاد رکھے۔ اللہ کی ذات ہمیں حکم دے رہے ہیں قرآن پاک میں اور زبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے پیار کرے، اللہ تم پہ کرم کرے، فضل کرے، تمہیں اپنا حبیب کرے، اور دنیا میں کوئی ایسا نہیں جس کے دل میں یہ نہ ہو کہ کائنات بنانے والا کبھی مجھ سے بھی پیار کرے، کائنات میں کوئی ایسا نہیں ہے، گناہگار ہو تب بھی اس کی امید یہی ہے، وہ اللہ تو ہے نا کہ مجھ سے پیار کرتا ہے، نیکوکار ہو وہ بھی اسی لیے نیکیاں کرتا ہے کہ اللہ مجھ سے پیار کرے گا، محبت کرے گا، رحم فرمائے گا، فضل کرے گا۔ ہر بندہ اپنا دامن اپنا کچکول یوں اٹھا کے اسی تمنا پہ ہے، چاہے نمازی ہے چاہے بے نمازی ہے، لیکن جب بات اللہ کی عطا کی آتی ہے اور رب کے کرم اور فضل کی آتی ہے، سبھی سوالی بن جاتے ہیں، سبھی سوالی بن جاتے ہیں۔ جی احباب دی وقار، رب کی ذات نے ایک قانون مقرر فرمایا، ایک قانون یہ ہے کہ توبہ کرو، معافی مانگو، جو تو نے اعمال کی اس پہ توبہ کرتے رہو، روتے رہو، میرے سامنے گڑ گڑاتے رہو، جھکتے رہو، جب مجھے تمہاری کوئی ادا پسند آئے گی یا معافی مانگنے کا کوئی تمہارا الفاظ یا تمہارا انداز پسند آئے گا، معاف کر دوں گا۔ گناہ گاروں کو یہ رب نے کہا معاف کر دوں گا، یہ نہیں کہا بھی معاف کرنا ہی نہیں ہے، ایسی بات نہیں۔ رب نے کہا جب تم مانگو گے نا، میرے سامنے گڑ گڑاؤ گے، ہاتھ جوڑو گے، رو گے، واسطے ڈالو گے، وسیلے ڈالو گے، تمہارا کوئی لفظ مجھے اچھا لگ گیا، تمہارا کوئی انداز مجھے اچھا لگ گیا، تو معاف کر دوں گا۔
جیسے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ایک بندہ کہتا ہے یا اللہ تو اسے اس لیے مانگتا ہوں کہ تو میرا رب ہے، مجھ سے اس لیے. اور میرے آقا علیہ السلام کی ذات مبارکہ آپ مسجد نبوی میں تشریف لے کے ایک نکر میں ایک بندہ بیٹھا دعا مانگ رہا ہے اور یہ عرض کرتا ہے یا اللہ میں کس سے مانگوں یا اللہ مجھے تو یہی پتہ ہے نا تو میرا رب ہے، میں نے تم سے ہی مانگنا، تم نے ہی مجھے دینا، اس لیے مانگ رہا ہوں کہ تو ہی میرا رب ہے. جب یہ کہا تو میرے آقا کی ذات نے غلام کو بلا کے کہا جا اس کو کہو جو تو نے مانگا ہے اللہ نے تمہیں عطا فرما دیا، اللہ نے تمہیں عطا فرما دیا ہے. سنیے اللہ کی ذات نے ہمیں ایک طریقہ بتایا فضل حاصل کرنے کا. ایک تو ہے توبۃ النصوحہ جسے کہتے ہیں، توبہ کیے جاؤ، اس پہ پکے ہو جاؤ، ارادہ کر لو، گناہ کی طرف مڑ کے نہ دیکھو. پھر بھی رب کہتا ہے میں دیکھوں گا تمہیں معاف کرنا ہے کہ نہیں کرنا، یا ابھی میں نے معاف کرنا ہے یا کب کرنا ہے. جب اللہ معاف کرتا ہے پھر مقام کیا ہوتا ہے، پھر بندے کو رب کا قرب مل جاتا ہے، رب کے قریب ہو جاتا ہے. جو گناہ نہیں کرتا، گناہ سے توبہ کرتا ہے، پھر وہ نیک ہی ہوتا ہے. اور نیک کون ہوتا ہے؟ جسے اللہ کا قرب مل جائے. ایک طریقہ یہ ہے. دوسرا طریقہ رب کی ذات نے مصطفیٰ کریم کی امت کے لیے اس سے بھی زیادہ آسان فرما دیا. وہ طریقہ کیا ہے؟ پہلا ہے توبہ کرنا، رونا، گڑ گڑانا، سجدے کرنا. یہ سارے معاملہ توبہ کی طرف لے کے جاتے ہیں، توبہ اللہ کو قرب دیتی ہے. دوسرا طریقہ کیا ہے؟ رب کی ذات نے کہا اے محبوب میں تیری امت کے لیے کچھ اور آسانیاں کر دیتا ہوں نا. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. رب کہتا ہے ایک وہ طریقہ ہے بڑا مشکل ہے، وہاں پہ بڑے ثابت لوگ ہی چل سکتے ہیں. ایک یہ طریقہ ہے، یہ تیرے گناہگار امتیوں کے لیے آسان کر دیتا ہوں. محبوب ان سے کہہ دی یہ تیرے نقش پا سے پیار کر لیں، انہیں محبوب بنانا خدا کا کام ہے. انہیں محبوب بنانا خدا کا کام ہے. وسیلہ کیا ہے، وجہ کیا ہے، طریقہ کیا ہے، کام کیا ہے؟ رب کہتا ہے اور کچھ نہیں، بس تیرے نقش پا سے تم سے محبت کر لیں، تیرے نقش پا سے پیار کر لیں. پہلے محبوب بناؤں گا. آیت کا دوسرا حصہ کہتا ہے رب فرما رہا ہے پہلے مقام محبوبیت دے دوں گا، محبوب کر لوں گا، اس کے بعد سارے گناہ بھی معاف فرما دوں گا. اس کی وجہ یہ ہے گناہ معاف کر کے محبوب بنانا کمال نہیں. قرآن کی آیت فرما رہی ہے گناہ معاف کر کے محبوب بنا لینا. جب گناہ کر ہی معاف دیے پھر تو بندہ اللہ کو قرب حاصل کر ہی لیتا ہے. لیکن محبت مصطفیٰ میں رب کی ذات نے یہ کمال رکھا ہے پہلے توبہ کرو، جب صاف اور پاک ہو جاؤ تب قرب الہی ہے. ایک رستہ یہ ہے. دوسرا رستہ عشق مصطفیٰ کا ہے. رب کہتا ہے پہلا رستہ تھوڑا مشکل ہے، دوسرا آسان ہے. آسانی یا اللہ کس طرح سے؟ رب کہتا ہے میرے یار سے پیار کرنا تیرا کام ہے، تیرے گناہ بعد میں دیکھوں گا، حساب بعد میں دیکھوں گا. پہلے محبوب بنا کے کائنات کو بتاؤں گا ارے جو مصطفیٰ کا ہو جائے بھلے گناہگار ہو، پہلے یار بناتا ہوں پھر معاف کرتا ہوں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدر. پہلے یار بناتا ہوں پھر معاف کرتا ہوں. یا اللہ ایسا قانون کیوں مقرر فرمایا؟ رب کہتا ہے ایسا قانون اس لیے جو توبہ کر کے آئے مقام محبوب بھی آ جائے. ارے جو مصطفیٰ کا نوکر ہو جائے مقام محبوب بھی آ جائے. جب دونوں اپنے سامنے کھڑے ہو، ایک کہے توبہ کر کے آیا ہوں پھر رب نے قرب دیا ہے، دوسرا کہے عشق کیا ہے تب رب سے میں نے معافی مانگی تھی تب قرب دیا ہے. لیکن جب دونوں آمنے سامنے ہو، توبہ کر کے آنے والا کہے میں نے توبہ کی اس لیے رب نے مقام دیا، عشق کرنے والا کہتا ہے میں نے مصطفیٰ سے عشق کر لیا اللہ نے اس لیے مقام عطا فرمایا. میں نے مصطفیٰ سے عشق کر لیا اللہ نے اس لیے مقام عطا فرمایا. یہ نہیں کہ رب گناہ معاف نہیں کرتا، رب معاف کرتا ہے لیکن مصطفیٰ کا نوکر ہونے کے بعد پہلے یار بناتا ہے پھر گناہ معاف فرماتا ہے. پہلے یار بناتا ہے پھر گناہ معاف فرماتا ہے. یہاں تک تو بڑی آسان سی بات تھی. آئیے اس سے آگے چلتے ہیں، میں اپنے اصل موضوع کی طرف آتا ہوں. اصل موضوع میرا کیا ہے؟ میں نے آیت مبارکہ پڑھ کے اس کی وضاحت آپ کے سامنے کر دی. اصل موضوع میں جو آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے ہمیں اللہ کہتا ہے پیار کرو میرے حبیب سے. ہم نے دیکھنا یہ ہے کس کس نے پیار کیا ہے اور کتنا کتنا پیار کیا ہے. اگر اجازت ہو آپ کی
تو میں کھڑا ہو کے آپ کا دیدار کر سکتا ہوں؟ آپ تشریف رکھیے گا، میں کھڑے ہو کے قبلہ استاد جی کا بھی دیدار کرنا چاہوں گا، عشاء کے مصطفیٰ کا بھی دیدار کرنا چاہوں گا، کیونکہ پاجی تہاڈا صوفہ بندے نے مار دیا، اس لیے میں کھڑے ہو کے آپ تک اپنی گفتگو پہنچاؤں گا۔ درود پاک پڑھیے اللہ۔ جی بولیے سبحان اللہ۔ میں ویسے تہاڈے کول دال آ کے چھٹی لے لی ہے، نہیں صاحب جی نے جمعہ پڑھانا ہونا، میں چھٹی لے لی کھلوتا میں تاں میں ویکھنا چاہنا لک کے کہڑا بیٹھا ہے تو اونچا کہڑا کہنا سبحان اللہ۔ ہم نے دیکھنا یہ ہے، اللہ کے قرآن نے تو فرما دیا میرے حبیب سے پیار کرو۔ کس کس نے پیار کیا، اتنا کتنا پیار کیا، اور کس کس انداز میں پیار کیا۔ اللہ اکبر۔ سنیے کہ جب درجہ انسانیت کھولتے ہیں نا، درجہ بدرجہ اعلیٰ وار اس طرح کر کے اللہ کی ذات نے قانون مقرر فرمایا ہے۔ سب سے بلند درجہ ہے انبیاء کا، اس کے بعد میرے مصطفیٰ کے اصحاب کا۔ جو نہیں اس بات پہ نہ شک پڑتا ہے، اس لیے مجھے بولو سبحان اللہ۔ اس کے بعد تبع تابعین آ گئے، یہ علماء محدثین و مفسرین آ گئے، اولیاء کرام آ گئے، ان کے بڑے سارے درجات ہیں۔ اگر ایک ایک درجہ بھی کھولنا چاہیں تو بڑا وقت درکار ہے، میں اس لیے میں نے کہا مختصر سا کر کے آپ تک اپنی بات پہنچاؤں گا۔ یہ سارے انسانیت میں درجے ہیں، اور سب سے نیچے والا درجہ کیا ہے؟ جہاں پہ میں اور آپ بس رہے ہیں، جہاں پہ میں اور آپ بس رہے ہیں، ہمیں نہیں لگتا ہم سے نیچے بھی کوئی اور ہے۔ ہاں کبھی نماز کی طرف آ گئے، کبھی نہ آئے، کبھی سچ بول لیا، کبھی جھوٹ، کبھی گالی نکال لی، کبھی ڈر گئے، کبھی ماں باپ کو پیار کر لیا، کبھی آکڑ گئے۔ اس سے ہو سکتا ہے کہ نیچے درجہ ہو، پر مجھے اس کا پتہ نہیں ہے۔ سب سے نیچے ہم ہیں، ہمیں کیا پوچھنا؟ چلو سوال کر ہی لیتے ہیں۔ آپ میں سے کوئی صاحب ایسا ہے جو کہے کہ میں حضور سے پیار نہیں کرتا؟ نہیں ہے کوئی صاحب ایسا نہیں، چاہے گناہگار ہے، چاہے پرہیزگار ہے، چاہے علماء و مشائخ میں سے ہے، چاہے کہ عام سادہ سا مسلمان ہے، تاجر ہے، کسی سے پوچھ لو جو کلمہ پڑھتا ہے، اس سے پوچھو کیا تم کس سے پیار کرتے ہو؟ مصطفیٰ سے پیار کرتے ہو؟ وہ کہے گا ہاں جی میں پیار کرتا ہوں۔ لیکن ہماری بات کی اوقات نہیں ہے۔ میں علماء و محدثین و مفسرین جنہوں نے قرآن حدیث کی خدمت کی، کس لیے کی؟ مصطفیٰ کی غلامی کے لیے کی اور محبت کے لیے کی، اور پوری ایمانداری سے کوشش کی ہر بندے نے۔ مکتبہ فکر ہونا اپنی جگہ ہے، سوچ سمجھ ہونا اپنی جگہ ہے، لیکن میں نہیں سمجھتا بھی کسی نے ڈنڈی ماری ہو۔ الحمدللہ اس سے بھی آگے چلتے ہیں، ہم اولیاء کے پاس چلتے ہیں، صرف اتنا پوچھتے ہیں کیا کبھی کسی سے پیار کیا ہے؟ کوئی بات نہیں، سنبھال کے رکھیے، آخر میں کام آئے گی انشاءاللہ۔ کیا کبھی کسی سے پیار کیا؟ ولی سارے جتنے ولی ہیں ان کی جماعت میں سے غوث اعظم سے ہی دیکھ لیں حضور کبھی کسی سے پیار کیا؟ وہ کہنے لگے سید ہوں اپنی جگہ پہ، یہ مقام مصطفیٰ کے پیار نہیں عطا فرما رکھا ہے۔ معین الدین چشتی اجمیری رحمت الرحمان سے پوچھ لیں، داتا علی اجمیری رحمت الرحمان سے پوچھ لیں، میں ہر ولی کو سلام پیش کرنا چاہوں تو پتہ نہیں کتنا وقت لگ جائے، لیکن فقط سمجھانے کے لیے آسان سے آسان تر کر رہا ہوں۔ آپ میر علی شاہ سے پوچھو نا حضور کبھی آپ نے کبھی کسی سے پیار کیا؟ تو میر علی شاہ مسکرا کے کہتے ہیں وہ میرے جیسے تو لاکھوں تھے، یہ جو چمک علی کی میرے اندر آئی ہے نا، مصطفیٰ کے پیار کے صدقے اللہ نے عطا فرما رکھی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت۔ اور یہ مجھے رب نے چمک عطا فرما رکھی ہے، کائنات میر علی شاہ کے نام کو جانتی ہے۔ یہ کس لیے ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ،
मेहर अली शाह फरमाते हैं मुस्तफ़ा की नौकरी और मोहब्बत के सदके अल्लाह ने अता फरमाया। मैंने कहा, मैंने पहले 2 दर्जों की बात की, गुनाहगार इंसान है हम, उसके बाद औलिया किराम की जात आती है, उनसे ऊपर चले जाए तब ताबईन की बात आती है। हम शॉर्टकट करते करते मुस्तफ़ा के असहाब की बारगाह में पहुंचते हैं। हुजूर के असहाब से पूछे, जनाब कभी किसी से प्यार किया? अबू बकर से पूछे, उमर से पूछे, उस्मान से पूछे, अली से पूछे, तलहा से पूछे, साद से पूछे, सईद से पूछे, जुबैर से पूछे, अब्दुर्रहमान से पूछे, बिलाल से पूछे, किससे पूछे? तो अबू बकर से पूछते हैं कभी प्यार किया? अबू बकर कहते हैं अभी शक करते हो, जितना कुछ था प्यार में तो पांव पे निछावर फरमा दिया। अपने कंधों पे उठा के मैं गार की तरफ प्यार में रक्स करता जाता था। जो कुछ रब ने दिया था मुस्तफा के कदमों पे रख दिया था, और मैंने कहा आका मेरी फकत 3 ख्वाहिशें हैं, जिसमें से एक ख्वाहिश अबू बकर कहते हैं, आका माल मेरा हो, आपके कदमों में कुर्बान हो, आका बेटी मेरी हो, आपके निकाह में हो, आका चेहरा आपका हो, देखता आपका अबू बकर सिद्दीक रहे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, ताजदारे खत्म नबूवत। अबू बकर कहते हैं प्यार किया ना? हाँ किया। किससे? अल्लाह अकबर कबीरा, मैंने भी हबीबे खुदा से प्यार किया। वली कहते हैं हबीबे खुदा से प्यार किया, साहब कहते हैं हबीबे खुदा से प्यार किया है। उमर से पूछिए कभी प्यार किया है? कहने लगे प्यार तो किया है लेकिन अंदाज वखरा है, मैं तो तलवार लेके सर लेने आया था, वहां जाके प्यार हो गया, सर दे के आ गया। उस्मान से पूछिए, बताइए क्या कभी किसी से प्यार हुआ? उस्मान कहते प्यार ने तो रंग दिखाए हैं। तुझे नहीं पता मुस्तफा करीम मेरे लिए ये फरमाया करते थे, अगर मेरी 70 बेटियां भी हो ना, यके बाद दिगरे मैं उस्मान को दे दूंगा। ऐ अली आप बताओ, मौला अली का नौकर है ये जिंदा सलामत जागदा बैठा है, जाके बोले सुभान अल्लाह। अली बता कभी प्यार हुआ? अली कहते हैं फकत अपने महबूबे करीम से जो हबीबे खुदा है उनसे प्यार। अली प्यार का किस्सा बता। अली कहते हैं पैदा होके घर आ गया, 3 दिन तक महबूब का इंतजार किया, माँ बुलाती बोलता ना, माँ खिलाती खाता ना, माँ आंखें खोलती बोलता ना, इसलिए अल्लाह के यार का इंतजार कर रहा रब के यार का इंतजार था, क्योंकि मैं भी उसी से मोहब्बत करता था। मेरे मुस्तफा आए, जो हाथों का लमस मुझे मिलता ही गया। अली कहते मैं जान गया हबीबे खुदा आ गए हैं, चलो उनका चेहरा तकते। किसी से पूछिए, सभी कहते हैं इख्तिसार के साथ। हम इन 4 हस्तियों को सलाम पेश करके इनसे पूछा, असहाब की पूरी जमात से पूछा, वो कहते हैं ईमान पे बंदा रहता ही तब है जब हबीबे खुदा से सच्चा प्यार हो जाता है। औलिया से पूछा कभी प्यार हुआ? मुस्तफा करीम से हुआ। असहाब से पूछा कभी प्यार किया? हुजूर से किया। और असहाब से ऊपर वाला दर्जा बता के गया, वो है अंबिया का, वो है अंबिया का। हम भी तो इसके मुस्तफा की खैरात लेने आए हैं ना, तो सुनो किस किसने प्यार किया। अंबिया के पास जाए, बताओ ईसा से शुरू करें कि आदम से शुरू करें? हाँ बताओ कहां से शुरू करें? आइए आदम के पास ही चलते हैं ना। आदम बता ना कभी प्यार हुआ? आदम कहते हैं हाँ हो गया। कैसे? कहने लगा रब ने मुझे जब तकलीफ किया, मैंने आके उठा के देखा, अर्श में दिखा था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। मैं हैरान हुआ जब रब ने मुझे इल्म दिया। मैंने कहा या अल्लाह ये मोहम्मद कौन है? सुभान अल्लाह। ये कौन है? रब ने कहा याद कर ले, कभी औखा वेला आया तो काम आ जाएगा। सुभान अल्लाह। कभी औखा वेला हो तो काम आ जाएगा। कहने कि मैंने याद कर लिया। खैर वो सारा किस्सा जमीन पे तशरीफ ले आए, रब से माफी तलाफी बड़ी देर चलती रही। आखिर एक दिन जेल में आया, मैं जो जन्नत की बहारें लूटा करता था, मैं बड़े मकाम पे था, रब मुझ पे राजी था, रब ने मुझे खलीफा बनाया, सारा कुछ था। इससे ज्यादा मुशक्कत और मुश्किल वाला काम कौन सा वक्त कौन सा है? जब मैं जमीन पे आ गया, वापसी की राह भी नहीं दिखाई देती, अभी मुझे माफी भी नहीं मिल रही, इससे औखा वेला तो कोई नहीं है ना। फिर याद आया रब ने कहा था ना मोहम्मद का नाम याद कर लेना, हो सकता है औखे वेले में काम आ जाए। आदम कहते हैं हमने पूछा प्यार हुआ? आदम कहते हैं बस एक बार कहा या अल्लाह वो जो वहां लिखा था ना मोहम्मद जिसके लिए कायनात बनाई है उसका वसीला है, माफी दे दे। रब ने फौरन पैगाम भेजा, माफी भी दे रहा हूं, ताज नबूवत भी अता कर रहा। केड़ा सोना नाम मोहम्मद दा
اس نادیاں ریساں کون کرے وہ کیڑا سونا نام محمد دا اس نادیاں ریساں کون کرے دو جگ دے سایہ رحمت دا اسی شادیاں ریساں کون کرے وہ دو جگ دے سایہ رحمت دا اس شادیاں ریساں کون کرے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی۔ آئیے آدم سے پوچھا، آدم بھی کہتے ہیں میں نے حبیب خدا سے پیار کیا۔ ارے آجا ابراہیم سے پوچھتی ہے بتانا کبھی کسی سے پیار کیا؟ ابراہیم مسکرا کے کہتے ہیں جب کعبۃ اللہ بنایا اس کے بعد اجرت کی باری آئی، اس میں نے محمد مصطفیٰ کا پیار مانگا ہے۔ آئیے عیسیٰ کے پاس چلتے ہیں، بتائیے عیسیٰ کبھی پیار کیا؟ عیسیٰ کہتے ہیں پیار کیا۔ کس سے پیار کرتے ہو؟ عیسیٰ کہتے ہیں جس سے اللہ پیار کرتا ہے۔ ذرا پیار کا قصہ بتاؤ۔ عیسیٰ مسکرا کے کہنے لگے میں اپنی امتوں کو اکٹھا کر کے عصر کی نماز کے وقت مصطفیٰ کا ذکر کیا کرتا تھا۔ ایک دن میرا ایک امتی کہنے لگا نبی تو آپ بھی ہو، معجزہ آپ کے پاس بھی ہے، کتاب آپ کے پاس بھی ہے، لیکن کس محمد و احمد کی باتیں کرتے ہو؟ عیسیٰ پاک مسکرا کے کہنے لگے ارے جس محمد و احمد کی باتیں میں کرتا ہوں کبھی اس کی جوتی کا تسمہ مجھے میلنے کھولنے بند کرنے کا موقع مل جائے اللہ کا شکر ادا کرتا رہوں گا۔ نعرہ دا سونا نام محمد دا اس نادیاں ریساں۔ لو جی ہم نے اولیاء سے پوچھا، اصحاب سے پوچھا، انبیاء سے پوچھا، اس کے اوپر والے درجے پہ چلیں۔ تانوں پتہ ہے میں نے سوکھی تقریر ہوندی ہے میں نہ کام ایک باری چلدا پہ یار چلن دیو۔ یا اللہ جڑا تو اچھا بولے نا سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ تواڈے مقدر اچھے فرما دے۔ سبحان اللہ۔ سنو اسی اولیاء کو پوچھیا، اصحاب کو پوچھیا، اسی انبیاء کو پوچھیا، اسی فرشتیاں کو نہ چلیے؟ سبحان اللہ۔ ہاں جی جانا چاہیے نا پوری کائنات کا نظارہ کر کے پھر اصل گل کریں گے ہے کی۔ آؤ فرشتیاں کو چلنے ہاں، اسی جناب جبریل کو چلیے، اسی اسرائیل کو چلیے جنہوں کو سارے ڈرتے ہیں بھئی اسرائیل تو دس کا سارا جنہوں اترا کڑے ہوئے نہیں، اے دس بھی کدی پیار بھی کسی نے کیتا ہی آن دے ہلے میں پیار پوچھ رہے ہو شب معراج مصطفیٰ دی سواری دے پیچھے 70,000 نوری فرشتے لے کے میں تے کھلوتا آیا سا۔ ارے مصطفیٰ کے پیار تو اپنی جگہ، حضور کی ذات تو اپنی جگہ، ان کا مقام مرتبہ تو اپنی جگہ۔ ارے توجہ سے سننا، اسرائیل کہتے ہیں مصطفیٰ کی غلامی ہے، آپ پہ پیار ہے، سارا کچھ ہے، لیکن مصطفیٰ کی محبت دیکھنا چاہتے ہو؟ میرا یہ عمل دیکھنا جب سیدہ طیبہ طاہرہ آپ گھر میں ہوتی نا ان کا بھی اتنا حیا کرتا مصطفیٰ کی گھر میں داخل ہوا کرتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، شان مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ۔ جزاک اللہ، سلامت رہیں۔ میں سجدہ کے حیا میں حضور کے گھر میں نہ جاتا، وہ کس لیے؟ آپ کہتے ہیں کہ پتہ ہے نا مصطفیٰ کی ان کی ذات ان سے پیار کرتی تھی، ہم حیا کرتے تھے حضور کے وہ محبوب ہیں، حضور ہمارے محبوب ہیں۔ حیا کے لیے میں گھر میں داخل نہ ہوتا۔ اور جبریل کو پوچھنے گل مکائیے کیونکہ میں لگتا تھا تقریر لگ دی بھی اوکھی،
ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਡਰਾਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। सुभान अल्लाह वो जो फरमाइएगा जिब्रील बता कभी किसी से प्यार किया, कभी प्यार होया? जिब्रील कहते ने भी मेरे प्यार दे किस्से ना छेड़ो, सुभान अल्लाह मेरे प्यार दे किस्से ना छेड़ो। एक दिन मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पाक बारगाह जिब्रील हाज़िर ने, हुजूर ने पूछा जिब्रील सुना तेरी उम्र कितनी की है? अकल का हुजूर जी बड़ी ढेर सारी उम्र है, हिसाबू बाहर है। हुन समझ आई जे हिसाबू बाहर है। मेरे मुस्तफा करीम निजात मुस्कुरा के कहंदे कोई ऐसा हिसाब नहीं जेड़ा मुस्तफा नु ना आंदा होवे। सुभान अल्लाह जरा दस ना उम्र कोने आखा हुजूर चौथे हिजाब ते एक नूरी सितारा चमकदा सी 72,000 साल बाद, ते मेरी उम्र दा हिसाब लाना है ते मैं उन्होंने तकरीबन 70,000 बारी वेखिया है। सुभान ते मैनू हुजूर चंगा इन्ना लगदा सी प्यारा लगदा सी, जिन्हों चमकदा सी मैं उन्होंने बड़ा प्यार वेंदा सा, फिर लुक जांदा सी, मैं फिर 72,000 साल इंतजार करदा सा, फिर उन्हें चमकना, मैं फिर वेखना, मेरा दिल राजी, उन्होंने फिर लुक जाना, मैं फिर इंतजार ही करना। इसलिए मोहब्बतनामा हुजूर ने सुने ना, आका ने पूछा दस जे तारा वहावा ते पहचान लेगा? जो तारा विहावा ते पहचान लेगा? आखन लगा हुजूर एक बारी वेख लिए बंदा उन्होंने नहीं भूलदा, मैं तेन 70,000 बारी वेख्या होया। इंतजार कर करके वेखा। मेरे कमली वाले मुस्कुराया, हुजूर ने कहा अच्छा ठीक है पहचानेगा? मैं कहा हुजूर पहचानेगा, छेती हो। मेरे मुस्तफा करीम ज़ात ने इंज करके अपना मामा शरीफ किया ना उत्ते, ये तो हुजूर दे नूर दी चमक निकली ना, आखन लगा सोनिया आ यो तारा जिन्ना मैं प्यार करता हूं, आ यो तारा जिन नाल है मैं प्यार करता हुंदा सा। अल्लाह अकबर कबीरा। जिब्रील ने तो क्या गल दस हुजूर दा प्यार होया? जिब्रील ने हां जी होया। आदम तो लेके ईसा पाक तक सारे नबी आए, तशरीफ लेके आए, माना से किताब हिकमत शरीयत सारा कुछ लेके आया। किसी को एक बारी गया, किसी को 2 बारी, किसी को 5 बारी, किसी को 10 बारी, किसी को 50 बारी। हां वो की गल? आदम तो लेके ईसा पाक तक कमो में 1.25 लाख नबी बनदे ने। किसी को एक बारी सारा कुछ देया, किसी को 2 बारी सारा कुछ देया, किसी को 3 बारी ते सारा कुछ किताब हिकमत शरीयत सारा कुछ दे आया। लेकिन जिसले बारी आई ना अल्लाह दे यार दी, सुभान अल्लाह जिसले बारी आई ना रब दे यार दी, फिर एक बारी नहीं, 2 बारी नहीं, 3 बारी नहीं, 10 बारी नहीं, 50 बारी नहीं। जिब्रील कहना की चाहना है वादे ने एक नबियां दी बारगाह च 1.25 लाख दी जमात है, 1 2 5 10 50 बारी हाथ तो हाथ में गया। लेकिन जिसने मुस्तफा दी बारी आई है ना, मैं 50 बारी नहीं, मैं 26,000 मरतबा मुस्तफा के दरबार से गया। कितनी मरतबा? सारे बोलो कितनी बारी? 26,000 बारी हुजूर के दरबार से गया। अल्लाह अकबर कबीरा। मैं कह जी आज मोबाइल अल्लाह ने सारे को देता है, इधर कटिए तो सानू पता लगे, कैलकुलेशन करिए। 40 साल की उम्र हुजूर ने ऐलान नबूवत फरमाया है, नबी नहीं बने, फरमाया। हाँ तो आप 63 साल की उम्र आप विशाल कर रहे हैं, दिहाड़ियां गिनो तो जिब्रील दे गेड़े गिनो। हाँ जी नहीं कोई गल नहीं यार, फिर कह ले आज ही आखो सुभान अल्लाह। कैलकुलेशन करके देखो कितनी कितनी बार आता है जिब्रील, इतनी बार कैसे आया? उधर तो एक ही बार में किताब हिकमत शरीयत लेके चला गया। जिब्रील कहते हैं वजह यह थी वो मकामे नबूवत पे थे, से मकामे नबूवत पे भी है, खातमुन नबीयीन भी है। सबसे बड़ी बात अल्लाह ने इनके प्यार के लिए कायनात को सजा रखा। ये सानू भी पता सी रब वेटिंग जी, ये सानू भी पता सी रब जेड़ा है उन्हें दे प्यारा सारा की बनाया। 26,000 बारी गया, कभी सलाम लेके गया, कभी पैगाम लेके गया, कभी कलाम लेके गया। जान लगा रहा है 26,000 बार। मदीने शाह मदीने गया, मक्के शाह मक्के गया, ताइफ जिथे जिथे हुजूर गए ने जिब्रील लगा मैं पीछे पीछे गया। साडे ना सरबत दे एक शायर है, पंजाबी शायर, सूफी शायर, उन्हें बड़ी प्यारी गल लिखी। उन्हें आखा भी जे बंदे ना ही बोलन ना, फर्ज करो बंदे मसीह के अंदर बैठे भी, आ खलोते भी, और पिछे वाले भी, जे ना ही बोलने आ पंजाबी बोल के दसी हो सकता है इसके मुस्तफा बुला ही लवे। आंदा है उन्हें इस गल दा नक्शा खिंच के अपनी शायरी की जुबान है बड़े प्यार में लिखे है। 100 होवे तो एक बारी माड़ा जी सुभान अल्लाह। कितनी बारी जिब्रील आए ने? कितनी बारी? 26,000 बारी हुजूर दी बारगाह च जिब्रील आए ने। तो सवाल है भी कभी किसी ने प्यार किया थोड़ा जिब्रील अपने महबूब के नाल मोहब्बत दे किस्से पे दसदा है। 26,000 बारी आए ने। शायर लिखदा है वजो
انہیں کہا جی میری جھولی وچ دانے سمجھ آندی پئی میری جھولی وچ دانے میں بازار چلی ہاں کر کے ہٹی دا بہانہ ویکھڑ یار چلے یار جبریل کہتا ہے میں تو مصطفیٰ کے در کو چومنا چاہتا میں اللہ کی بارگاہ میں التجا کرتا رہتا شاہ اللہ بتا تیرے حبیب کے پاس جاؤں کبھی اجازت ملتی کبھی نہ ملتی پھر میرا دل کرتا رہتا کب وقت آئے مصطفیٰ کا دربار ہو شیخ غلام وہاں غلامی کے لیے کھڑا ہو جائے ایک دن تو ایسا آیا میں نے کہا یا اللہ مجھے جانا ہے کس لیے جانا ہے دیکھ تیرا حبیب حسن اور حسین سے پیار کر رہا ہے اور یہ لمحات ایسے ہیں جس میں جو مانگو سب مل جاتا ہے میں بھی تیرے یار کا دیدار کرنا چاہتا اللہ اکبر کبیرہ سانو کیا پتہ لگا سبحان اللہ ایک دن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ذات مبارکہ امام حسن تے حسین پاک دی کشتی ہوندی پئی تے حضور جڑے نے او جناب امام حسن نوں دس رہے ہیں بھی انج کر کے کشتی کر انج کر کے